وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم تمام کو یہاں پر دین کی باتیں سننے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نبوت کے فریضے کو انجام دینا نبی کے بعد ہر تعلیم یافتہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ جسے ایک آیت کی بھی تعلیم ہے، اسے چاہیے کہ اس ایک آیت کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرے۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا جس میں رب العالمین نے اسلام اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اور یہ بات ہم سب پر آیا ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کا سب سے پاکیزہ، سچا، بہترین اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا واحد مذہب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہ پاکیزہ ہے، نہ سچا ہے، نہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور نہ ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا۔ اس اعتبار سے اس دین کی کئی خوبیاں ہیں کہ یہ دین آسان دین ہے، یہ دین فطری دین ہے، یہ دین اخروی دین ہے، اور یہ دین انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، یہ دین انسان کو اللہ کا مقرب بندہ بنانے والا ہے۔ اور اس دین کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ دین فطری دین ہے۔ انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت میں رب العالمین نے جس صفت کو ودیعت کیا ہے، یہ دین اس کے عین موافق ہے، یعنی یہ دین انسانیت کے موافق دین ہے۔ اور رب العالمین نے انسانوں کی جو حالتیں ہیں، انسان کے روزمرہ زندگی کی جو کیفیات ہیں، ان کیفیتوں کے مطابق ہی اس دین کو نازل کیا ہے۔ اس دین میں انسانیت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، انسانوں کے اعمال کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ وہی چیز اس میں بتائی گئی ہے جو انسان کے لیے دنیا میں آخرت میں فائدہ مند ہے۔ وہی چیز اس میں بتائی گئی ہے جو انسان کی فردی زندگی میں، انسان کی ازدواجی زندگی میں، انسان کی خاندانی زندگی میں، انسان کی معاشرتی زندگی میں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے انہی چیزوں کا ذکر اس دین میں کیا گیا، اور اسی لیے اس دین کا نام اسلام رکھا گیا۔ اور اسلام یہ سلم سے ہے، سلامتی سے ہے، جو انسان کو امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور ایک انسان کے لیے امن و سلامتی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی وقت ایک انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے اور بہتر بندگی کر سکتا ہے جب اسے امن حاصل ہو، سکون حاصل ہو، وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور اس دین کے دو اہم حصے ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان۔ اور دونوں کے اصل جو مادے ہیں ان مادوں میں یہی امن و سلامتی کی بات ملتی ہے۔ ایمان امن سے ہے، امن و سلامتی سے بات ملتی ہے کہ ہر مومن وہ خود امن میں رہتا ہے، دوسروں کو امن کے ساتھ رہنے کا حق دیتا ہے۔
اور ہر مسلمان خود سلامتی سے رہتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو سلامتی سے رہنے کا حق دیتا ہے۔ ایمان اور اسلام جو اس دین کے اہم حصے ہیں، جو عقیدے میں شامل ہے، عبادت میں شامل ہے، اور دونوں میں انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے زندگی کا کیا حال تھا، لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ فساد تھا، بگاڑ تھا، دہشت گردی تھی، خوف و ہراس میں لوگ زندگی گزارتے تھے، امن کے متلاشی تھے، سکون کے متلاشی تھے۔ تو رب العالمین نے اسلام کے ذریعے انہیں وہ چیز عطا کیا جس کی تلاش میں لوگ تھے، اور اسے ایک انعام کے طور پر ذکر کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تم اس رب کی عبادت کرو، جو اس گھر کا، اس شہر کا رب ہے، اور جس نے تمہیں امن عطا کیا خوف کے بعد، جب تم ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے تھے تو وہاں اس رب نے تمہیں امن کی زندگی دی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ لوگ درندگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ علامہ حالی نے کہا وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہیں جنگل میں بے باک جیسے۔ جیسے جنگل کے درندے بے باکی کے ساتھ دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں، کمزوروں پر حملہ کر دیتے ہیں، اپنا نوالا بنا لیتے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یہی حال وہاں تھا۔ جس کا خاندان بڑا دوسرے چھوٹے خاندانوں پر وہ حاوی ہو جاتا تھا، جو مال میں بڑا وہ غریبوں پر ظلم کرتا تھا، اور جو طاقت میں بڑا یقیناً وہ کمزوروں پر زبردستی کرتا تھا، زمین میں فساد برپا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا کیا اور وہاں نبی بنایا، تاکہ لوگوں کو امن کی تعلیم دے، سلامتی کی تعلیم دے، اور یہ بتا سکے کہ یہ اسلام دوسروں کو تکلیف دینے سے بچاتا ہے اور منع کرتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کا خیال کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے جان کی حفاظت کرے، اور اسے امن کے ساتھ رہنے کا حق اسے دے۔ اور یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس تعلیم کو صحابہ نے اتنا قبول کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ مکے کے اندر اسلام پھیلتا گیا۔ لیکن مکے والوں نے جب مسلمانوں کو ستایا، صحابہ کو ستایا، صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں جا کر امن کے ساتھ رہنے لگے، اور جاتے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا تھا کہ ایسا کرو کہ تم حبشہ کے پاس چلے جاؤ، حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی امن پسند بادشاہ، وہاں تم امن کے ساتھ رہ کر عبادت کر سکتے ہو۔ گئے وہاں پر، لیکن پھر بھی مکے والوں نے تحفے تحائف کے ساتھ نجاشی بادشاہ کے سامنے پیغام رکھا کہ بعض لوگ بھگوڑے بن کر بھاگ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں تم واپس کر دو ورنہ تمہاری زمین کو بھی یہ فساد سے بھر دیں گے۔ لیکن وہ بادشاہ امن پسند تھا، اس نے جب صحابہ کو بلا کر سوال کیا کہ آخر تمہارا کون سا ایسا دین ہے کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے تو سورہ مریم کی تلاوت کی، اس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کیا جو اسلام بتاتا ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ ہم نے یہ دین کیوں پسند کیا، کہ کہا کہ اے بادشاہ ہم اس سے پہلے درندے تھے، ہم اس سے پہلے خون خرابہ کرنے والے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے، بھائی بھائی بن کر نہیں رہتے تھے، مال کے لیے جنگ شروع ہو جائے تو سال سال تک جنگ چلتی تھی، عورت کی پاک دامنی کا کوئی خیال نہیں تھا، عزت و آبرو کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ ہم میں سے اللہ نے ایک انسان کو بھیجا، اس نے ہم سے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس نے ہم سے کہا کہ ہم سچ بولیں، امانت داری کا خیال کریں، اس نے ہم سے کہا کہ دوسروں کے مال کو نہ لوٹیں، دوسروں کی عزت و آبرو پر حرف آنے دیں۔ تو ہمیں یہ باتیں اچھی معلوم ہوئیں، تب ہم نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام کی خوبیوں میں یہ بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام اس کے ماننے والوں کو پہلے امن کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کے اطراف میں رہنے والے، درمیان میں رہنے والے سارے لوگوں کو امن دینے کی تعلیم دیتا ہے، سکون دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم حضرات، اسلام کبھی بھی کسی کو ستانے، تکلیف دینے،
فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں سخت منع ہے قتل غارت گیری کرنا، دوسروں کے مال کو لوٹنا، چوری ڈکیتی کرنا، دوسروں کی عزت پر حرف لانا یا اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، یہ ساری چیزوں سے اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ناحق بغیر کسی سبب کے، تو ایسے لوگ ایک بڑے بہتان کو اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں، اور یہ واضح گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ مومنین کو ستانا، تکلیف دینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلام کبھی اسے جائز نہیں قرار دیتا، اور ناحق ستانے کی بات ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے، تو کیا حق کے ساتھ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، حق کے ساتھ کسی کو ستا سکتے ہیں؟ آیت کا مقصود وہ نہیں ہے کہ حق کے ساتھ ہم کسی کو ستائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی، کہا کہ اگر کوئی حق پر رہ کر بھی لڑائی جھگڑا کرنے سے رک جاتا ہے تو میں اسے جنت میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، حق پر رہ کر بھی کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی کسی کو نہ ستائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں یہی بات ثابت کیا، بتایا ہے کہ حق پر رہنے کے باوجود کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، معاف کر دے انہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا؟ مکے کے وہ لوگ جنہوں نے جان لینے کی کوشش کی، آپ کے جسم کو زخم کرنے کی کوشش کی، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا، اتنا ٹھیس پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غم زدہ ہو گئے تھے، اتنے غم میں تھے کہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ اسی طرح صبر کیجئے جیسے کہ آپ سے پہلے کے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ صحابہ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن سارے تکالیف کے باوجود فتح مکہ میں آپ آئے، سب ڈرے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 13 سال آپ کو ستایا ہے، پتہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن آپ نے کیا کہہ دیا کہ آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ اور ایک اعلان سننا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ طائف والوں نے پتھروں سے مار مار کر آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، فرشتے آئے، کہا کہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو چکنا چور کر دیں، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ مدینے میں منافقین نے آپ پر کتنا ظلم ڈھایا، آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے پتھر ڈالنے کی کوشش کی، آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور میدان جنگ میں مختلف انداز میں آپ کو مارنے کی دشمنوں نے کوشش کی۔ منافقین نے آپ کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا کر ذہنی طور پر آپ کو پریشان کر دیا، کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں، جبکہ حق تھا کہ آپ انہیں تکلیف دے، اس کا بدلہ دے، انہیں سزا دے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو تکلیف دے نہیں سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یحل لک ان تؤذی کلبا او خنزیرا بغیر حق فکیف بمن هو اکرم مخلوق، کہتے ہیں کہ تجھے کسی کتے کو ناحق ستانے کی اجازت نہیں ہے، کسی خنزیر کو ناحق ستانے کی اجازت نہیں ہے، جو مخلوقات میں بڑا ہی مکرم مخلوق ہے انسان، اور پھر انسانوں میں مومنین اور مسلمانوں کا درجہ تو بڑا ہے، تو انہیں تکلیف دینا تمہیں کیسے روا ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایاک وَأَذَى الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوتُهُ وَيَغْضِبُ لَهُ، کہا کہ تم کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ محترم حضرات، جہاں تک مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بات ہے، شریعت نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے، اس لیے کہ مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں،
یہ دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے. یہی دینی رشتہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں جنت میں بھی کام آنے والا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اسی دینی رشتے کے تحت لوگ وہاں پر رہیں گے. اگر کوئی دینی رشتے میں ایسا کوئی مسئلہ بھی رہ گیا ہو کہ کسی کا دین کمزور تھا، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، وہاں پر یہی دینی رشتے کے طور پر پہچان کر اگر وہ بات کرے گا تو پوچھے گا بھئی کس سبب سے تم جہنم میں آ گئے. یہ دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے. اسی لیے رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ تم مومن سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ لوگوں تم سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یہ دینی رشتہ سارے رشتوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل ہے. ایک اور آیت میں رب العالمین نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سہارا بننے والے ہیں. تو گویا کہ یہ دینی رشتہ ایمان کا رشتہ بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے، ہر جگہ پر کام آنے والا رشتہ ہے. اور اس کی واضح مثال انصار صحابہ نے پیش کی مہاجرین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا کر. جب مہاجرین اپنے سارے جائیداد کو چھوڑ کر، مال و متاع کو چھوڑ کر خالی ہاتھ جب مدینہ پہنچے تو انصار صحابہ نے پرتقبال استقبال کیا اور اپنی جائیدادیں تقسیم کر کے دے دیں، اپنے باغات کو تقسیم کر کے دے دیا، اپنے بازار کی دکانوں کو تقسیم کر کے دے دیا، اور بتا دیا کہ یہ دینی رشتہ ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر. ایسے دور میں جبکہ یہ خونی رشتے میں دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں گھر کی تقسیم کے معاملے کو لے کر، گھر میں اگر جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے ہوں، وہاں پر اناج لانے کے معاملے میں، سودا لانے کے معاملے میں، کمانے کے معاملے میں لوگ لڑ جھگڑ جاتے ہیں. یہ خونی رشتے میں رہنے کے باوجود آپس میں دشمن بن جاتے ہیں کہ میری کمائی اتنی ہے، مجھے ہی کمانا پڑتا ہے، میرے ہی پیسے گھر میں زیادہ صرف ہو رہے ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جو انسان کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کر دیتے ہیں، گھر کے ماحول کو توڑ پھوڑ کر بگاڑ دیتے ہیں. یہ دینی رشتہ ہمیشہ مضبوط رہنے والا رشتہ. اور ایسے وقت میں کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف دینے میں زبان ہی مقدم رہتی ہے. لوگ زبان سے ہی دوسروں کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں ہاتھ پیر کے مقابلے میں. ہاتھ پیر کا معاملہ بعد میں آتا ہے، ورنہ زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ تکلیف بڑی ہی خطرناک ہوتی. اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا ایک تلوار سے لگنے والا زخم اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جو زخم زبان سے نکلنے والے کلمات سے لگتا، جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے. محبت کی جگہ نفرت، دوستی کی جگہ دشمنی، اور اپنائیت کی جگہ وہاں پر اختلاف کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ انتشار پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے کیا. اور بعض علماء نے کہا کہ زبان سے تکلیف دینے کی بات آتی ہے تو انسان زندوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، مردوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، کبھی زندوں کے خلاف بھی بول دیتا ہے، کبھی مردوں کے خلاف بھی بول دیتا ہے. اسی لیے زبان کا ذکر پہلے کیا گیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا گیا. اور یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اولاد نہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک چھوٹا بھائی نہ اپنے بڑے بھائی اور بڑے بہن کے بارے میں نہیں سوچتا. ایک نوجوان اگر محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں کوئی بزرگ ہے، نہ اس کی بزرگی کا خیال کرتا ہے، نہ اس کے تجربے کا خیال کرتا ہے، نہ عمر کا خیال کرتا ہے. اپنی زبان سے جو چاہے کلمات نکال کر ایذا رسانی کا کام کرتا ہے، تکلیف دینے کا کام کرتا. اور یہ چیز آئے دن اولاد اور بچوں کے تعلق سے بارہا سنا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی ذری بھی قدر و قیمت آج اولاد کی یہاں نہیں ہے. ماں باپ کو برا بلا کہنا، گالیاں دینا، ڈانٹنا، غصہ کرنا،
بڑے بڑے کلمات ان کے لیے استعمال کرنا، اور ایسی چیز ہے کبھی ماں باپ کوفت محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اچھا ہوتا کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا، اچھا ہوتا کہ مجھے اولاد ہی نہ ہوتی، اگر میں ایسے ہی بانجھ رہ کر زندگی گزارتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ جبکہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم انہیں اف تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ اور بعض سلف صالحین نے کہا کہ اولاد جو نافرمانی ماں باپ کی کرتی ہے، والدین کے عقوق اور نافرمانی کی جو بات آتی ہے، تو اس میں مارنا، گھر سے باہر نکالنا، کھانا بند کرنا یہی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد کسی ایک کلمے سے ماں باپ کو رلا دے، یہ بھی اولاد کی نافرمانی میں شامل ہے جو ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک آنسو بھی اگر نکل جائے کسی ایک کلمے کی وجہ سے، یہ نافرمانی میں شامل ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ محترم حضرات، یقیناً ایذا رسانی ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اگر ہم اس گناہ کی سنگینی کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایذا رسانی کے ذکر میں فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جأرہ بوائقہ، کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوتا جس کی تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے پڑوسی امن میں نہ رہیں۔ جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اپنے اقوال سے، افعال سے، اپنے کچھ کرتوتوں سے پریشان کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے تعلیم دی۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی بن کر، قاضی بن کر یمن کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ تم مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا بڑی خطرناک ہے۔ جب مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے تو یہ آہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز آڑے نہیں ہے۔ اگر وہ لعن طعن کر دے، بددعا کر دے تو اس کی بددعا فوراً قبول کی جاتی ہے۔ اور مظلوم کون ہے؟ ستایا ہوا انسان، پریشان کیا ہوا انسان، جسے تکلیف دی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے۔ چاہے اسے جسمانی تکلیف دی جائے، ذہنی تکلیف دی جائے، مالی تکلیف دی جائے، کسی طرح کی بھی تکلیف اگر کسی کو دی جائے وہ مظلوم ہے۔ اگر مظلوم بددعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ تم مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ بڑی ہی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسروں کو ستانا اتنا سنگین گناہ ہے محترم حضرات۔ مشہور حدیث کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا اتدرون مل مفلس، کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار درہم نہیں ہے، کوئی مال و متاع نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وقیام وزکاۃ یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہے جو نمازیں پڑھ کر آئے گا، قیام اللیل کیا ہوا رہے گا، زکوٰۃ دیا رہے گا، ساری عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں بھی آئے گا کہ دنیا میں وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، دنیا میں کسی پر اس نے الزام لگایا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا۔ ایسے جو آئے گا وہ میرے امت کا مفلس ہے۔ اور مفلس کیوں کہا گیا؟ حدیث میں آگے یہ بات بتائی گئی کہ یہ سارے لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے، کہیں گے کہ اے اللہ فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کے نیکیاں تم لے لو۔ تو لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ الزام لگانے والے اور اپنے پیغام کو پہنچانے والے لوگ وہاں پر باقی رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اگر نیکیاں ختم ہیں تو اپنے گناہوں کو اس پر ڈال دو۔
اپنے گناہوں کو اس پر ڈال دو۔ قرآن مجید کے اندر ایک مشہور مسئلہ ہے آخرت سے متعلق، جس میں کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور مشہور مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اپنا گناہ دوسرے پر نہیں ڈال سکتا قیامت کے دن۔ جو کیا ہے اسی کا وہ بدلہ ہے، میں گناہ کیا ہوں میرا بدلہ ہے، دوسروں کا بدلہ مجھ پر نہیں ڈالے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ ایک کا بوجھ، مثال کے طور پر میرے والد کا گناہ مجھ پر یا میرا گناہ میرے والد پر نہیں آئے گا، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، حق ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں آئے گا۔ لیکن جب آدمی دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، تکلیف دیا ہوگا، اس کا گناہ اس انسان پر ڈالا جائے گا۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس ہے یہ، جس کے پاس کل قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ اور مجرم وہاں پر کیا تمنا کرے گا؟ یود المجرم یومئذ، کہ کل قیامت کے دن مجرم کی تمنا کیا ہوگی؟ فدیہ دینے کی تمنا، خواہش کرے گا کہ میں فدیہ دے کر بچ جاؤں، فدیہ دے کر بچ جاؤں۔ نہ اس کے پاس نیکیاں ہیں، نہ اس کے پاس دنیا کے مال و متاع ہے، وہاں پر وہ کیا فدیہ دے گا اور کیسے اپنے آپ کو وہاں پر بچا سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے جو دوسروں کو ستانے کی وجہ سے وہاں پر وہ بالکل لاچار ہو گیا، بے یار و مددگار ہو گیا ہے۔ محترم حضرات، دوسروں کو ستانا اس قدر سنگین گناہ ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا من اذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، اگر کوئی راستوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان مسلمانوں کی لعنت ان لوگوں پر واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ راستوں میں بیٹھ کر تکلیف پہنچانا، صحابہ راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیٹھنا پڑتا ہے، یہی ایک موقع ہے، یہاں پر بیٹھ کر ہم اپنی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ضروری ہی ہے تو چاہیے کہ تم راستے کے حق کو ادا کرو۔ پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، اور راستے کا حق یہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ راستے کے حق میں شامل۔ اور اگر کوئی اس راستے کے حق کو ادا کرتا ہے، تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر بازو کرتا ہے، تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان راستے میں بیٹھ کر اس کے حق کو ادا کرتا ہے تو نیکی کے ساتھ ساتھ اسے جنت ملنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی چل رہا تھا، دیکھا کہ ایک ڈالی نیچے اتنی جھک گئی ہے جس کی وجہ سے راستے میں چلنے پھرنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ میں ضرور اس ڈالی کو کاٹوں گا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے اس عمل کو انجام دیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت میں داخلہ کر دیا۔ چھوٹا سا کام۔ اب سوچو کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا نیکی ہے اور تکلیف دینے والے کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ اس معاملے میں ذرا توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے، جب دوسروں کو ستانے کی بات ہم کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں بڑی بڑی چیزیں آتے ہیں، مارنا، توڑنا، خون خرابہ کرنا، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے کرنا۔ ایسے مسائل انسان سامنے لاتا ہے تکلیف دینے کے باب میں، ورنہ شریعت کی تعلیم تو اتنی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس بات کا خیال کرے۔ اگر تمہارے کسی ایک چھوٹے پتھر سے کسی کو تکلیف ہو، جب تمہیں معلوم ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ فوراً تم اس چیز کو دور کر دو، ورنہ وہ گناہ کا کام ہے، کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھیے راستے میں کوڑا کٹ کر کچرا لا کر ڈال دینا، گھر کے سارے باہر پھینکنے کی چیزیں لا کر راستے میں ڈال دینا جس میں چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ سمجھیے گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ بھی آتا ہے، جب معلوم ہے کہ یہاں پارک کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس بات کو محسوس کریں کہ ہم ایسی جگہ پر اپنی گاڑی کو نہ پارک کریں کہ جس سے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہو۔ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اور خاص کر آج کے اس دور میں جب مسلمان
مختلف قسم کے جلوس نکالتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ان جلوس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں معاشرے میں۔ لوگ اسلام کو ایک غلط انداز میں دیکھنے لگتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں بھئی ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، جیسے ہمارا کام ہے ویسے ہی ان کا کام ہے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بلکہ جو جلوس میں شریک نہ ہو ان مسلمانوں کو دیکھ کر یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں، دوسرے مسلمان تو بڑے زور و شور کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں لیکن یہ ہیں کہ اس میں شریک بھی نہیں ہوتے، آخر ان کا کون سا دین ہے؟ جبکہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، آوازوں کے ذریعے یا کہ ایک دم بھیڑ جمع کر کے اور مختلف کام کو انجام دے کر، ہر طرح سے لوگ دوسروں کو تکلیف دینے والا کام انجام دیتے ہیں جو راستوں کی تکلیف میں شامل ہے، اور آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف پہنچائے ان کی لعنت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی اگر بات کرتے ہیں تو خاص کر جو نمازی ہیں، متقی ہیں، دیندار ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، ایسے مسلمانوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ یہ گناہ کے درجے میں اور بڑھ جاتا ہے معاملہ۔ ایک کمزور مسلمان ہے، اسے تکلیف دینا بھی گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک متقی مسلمان ہے، پرہیزگار مسلمان ہے، تو اس مسلمان کو تکلیف دینا اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ میرے ولی سے کوئی دشمنی کرتا ہے، میرے ولی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو میں اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھلا بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی بات یہاں پر بتائی گئی، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایسے مخلص بندوں کو پریشان کرنا اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ تکلیف دینے میں اگر ایک اچھا انسان، بڑے عہدے والا، بڑے خیر کے کام کرنے والا بھی صحیح، اپنی جگہ پر وہ بڑا نیک ہے، اپنی جگہ پر اس کا بڑا مقام ہے، دین میں اس کی بڑی شان ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو شریعت میں وہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کام کرے، اگرچہ کہ بڑا مقام اس کا۔ ہمیں معلوم ہے انسانوں میں سب سے بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بڑا مقام۔ اور ایسے نبی جن کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خصوصیتیں ہیں، جنہیں نبیوں کے سردار کا لقب دیا گیا، جنہیں انسانوں کے سردار کا لقب دیا گیا، ایسے نبی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم کسی پوچھنے والے کو جھڑکا کر بات مت کرو، تم کسی یتیم کو پریشان مت کرو، مجبور مت کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب العالمین نے حکم دیا۔ اور اس سورت کو پڑھ لیں، یہ پوری سورت الضحیٰ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے۔ سورت الضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، یہ دونوں سورتوں میں رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذکر کر دیا کہ نبی بننے سے پہلے آپ کا حال کیا تھا اور نبی بننے کے بعد آپ کا حال کیا تھا، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رب العالمین نے ان دونوں سورتوں کے اندر بات واضح کر دی۔ اور اس کے بعد کی سورت التین میں رب العالمین نے آپ کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، جو کامیابی مدینہ آنے کے بعد آپ کو ملی ہے۔ یہ تینوں صورتیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ بیان کرتی ہیں، اور اس میں رب العالمین نے آپ سے کہا کہ کسی سائل کو، کسی یتیم کو جھڑکا کر بات نہ کی جائے، جبکہ یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ اور آپ کے بعد انسانوں میں اگر کسی انسان کا مقام آتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے۔ نبی کے بعد بڑے درجے والے، وہی اوصاف رکھنے والے، وہی اخلاق رکھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کفار مکہ کے بارے میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور ان سے کہا کہ تم
قوم کے جو بڑے سردار ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اتنی بات کہی۔ اتنی بات کہنے کی وجہ سے جو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ ہم کفار مکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ کہا ہے۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یا ابا بکرن لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اے ابو بکر سن لو، اگر تم نے صحابہ کو غصہ دلایا ہے یقیناً تم اپنے رب کو غصہ دلایا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ بات ہے، جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا صحابہ کے پاس گئے، معافی کا مطالبہ کیا۔ بڑے جلیل القدر صحابی کا یہ معاملہ ہے۔ اگر تکلیف دینے والا کس قدر بڑے مقام والا کیوں نہ ہو، عہدے میں، مال میں، عزت و شہرت میں، خاندان قبیلے میں، کتنا بھی اس کا بڑا مقام کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے قدر، اس کی منزلت، اس کے مقام کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ شریعت کی نگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اسی واقعے کے پس منظر میں آپ نے بیان کیا، کہا ان من اغضب مسلما فقد اغضب ربہ وانہ علی خطر من عقوبتہ وانتقامہ حتی وان کان المؤذی من افاضل الناس وخیارہم۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو غصہ دلاتا ہے تو وہ اپنے رب کو غصہ دلا رہا ہے اور وہ اپنے رب کے عذاب اور انتقام کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، عذاب دے گا۔ اور کہا تکلیف دینے والا لوگوں میں کتنا افضل کیوں نہ ہو، کتنا چنندہ کیوں نہ ہو، کتنا پسندیدہ کیوں نہ ہو، لیکن تکلیف دینے والا گنہگار ہے، وہ اللہ کے عذاب کے قریب ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے قریب کر رہا ہے۔ اور تکلیف دینے کے معاملہ محترم حضرات اتنا سنگین گناہ ہے، انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن باہر جانے کے بعد دوسروں کو ستاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ کبھی یہ تصور نہ کریں تو میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا روزے دار ہوں، میں تو بڑا منفق ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں، ہرگز نہیں۔ کہ یہ اتنی ساری نیکیوں کے بعد جب بندہ تکلیف دینے والا ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک گناہ انسان کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا، کہا ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها۔ صحابہ نے ذکر کیا، کہا کہ فلاں عورت بڑی نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے میں بڑی مشہور ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے بلسانہا، اپنی زبان سے، تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ جبکہ نمازوں میں مشہور ہے، روزوں میں مشہور ہے، صدقہ خیرات کرنے میں مشہور ہے، اس کے مقابلے میں ایک عورت کا ذکر ہوا جو اس کی طرح نمازیں نہیں پڑھتی، اس کی طرح روزے نہیں رکھتی، اس کی طرح مال خرچ نہیں کرتی، لیکن اس کے پاس ایک عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی ہے، جنت میں جانے والی۔ تو شریعت میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا اس قدر خطرناک جرم ہے، بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، اور یہ چیز انسان اسی وقت انجام دیتا ہے جو اللہ کی طاقت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں طاقتور نہیں ہوں، بلکہ مجھے طاقت دینے والا اصل طاقتور ہے۔ آج میں کسی چیز کے نشے میں آ کر دوسروں کو ستاؤں، دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں، انسان جب تک یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ چیز مجھے دی گئی ہے، میں نہیں لیا ہوں، مجھے دی گئی ہے، مال مجھے دیا گیا ہے، عہدہ مجھے دیا گیا ہے، مقام مجھے دیا گیا ہے، بڑا خاندان مجھے دیا گیا ہے، جس چیز کے بل بوتے پر اگر میں کسی پر ظلم کروں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں، انسان جب تک یہ تصور نہیں کرتا کہ ساری چیزیں مجھے دی گئی ہیں، یہ میری نہیں ہیں، اس وقت تک انسان تکلیف دیتا رہے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیزیں میری نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں،
تو چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسروں کو ستانے سے، تکلیف دینے سے بچ جاؤں۔ جو نعمت مجھے ملی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ محترم حضرات، تکلیف دینے کی بات میں جیسے میں نے کہا کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، اس میں سے ایک بڑا معاملہ مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ مسجد سے اسلام نے مسجد میں بھی نمازیوں کو تکلیف دینے کے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں کہا گیا کہ کوئی کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر نہ آئے، کیوں؟ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف دینے والا عمل ہے، اور اس میں جڑا ہوا عمل وہ شامل ہے بیڑی سگریٹ کا پینا یا ایک گٹکے کا کھانا جس کی بو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایسی کوئی چیز کھا کر انسان مسجد کو نہیں آ سکتا۔ ایک تو کھانے کا گناہ اسے حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا گناہ بھی اسے حاصل ہے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے صفوں کو چیرتے ہوئے، گردنوں کو پلانتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، قد آذیت، اجلس قد آذیت، کہا آپ نے بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف پہنچائی ہے لوگوں کو، تمہارے اس کام سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ اور مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جائے نماز میں بیٹھا رہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے۔ اور شارح بخاری ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس حدیث کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اگر وہ اندازہ کر لے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، تو چاہیے کہ اتنا دیر نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد ہی میں بیٹھا رہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا فرشتے اس وقت تک دعا کریں گے جب تک کہ وہ باوضو ہو اور جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر اس نے اپنے کسی کام سے تکلیف پہنچا دیا فرشتے دعا کرنا بند کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ تکلیف پہنچانے کا عمل دعا سے محروم کر دیتا ہے، فرشتوں کی دعا سے محروم کر دیتا ہے۔ اور مسجد میں جو کام کیا جاتا ہے جس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، اور اسی میں مسجد سے جڑے ہوئے کاموں میں اگر سمجھو کہ لوگ صف میں صف باندھ رہے ہیں، ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان اپنے کھاندوں کو نرم رکھے۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ کوئی سختی کے ساتھ کھڑ نہیں سکتا، وہاں پر اپنے کھاندوں کو نرم رکھے گا تاکہ بازو والوں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے مسجد سے جڑے ہوئے مسئلوں میں۔ محترم حضرات، مسجد سے جڑے ہوئے مسئلے میں ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا کہ جب آدمی مسجد کو آتا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے کہا کہ جب کوئی مسجد کو آتا ہے اس کے ساتھ نیزہ ہے، نیزہ اس زمانے کے لحاظ سے جس میں نوک رہتا ہے نیزے میں، کہا کہ اس کے پھل کو پکڑ کر آئے، اس نیزے کے پھل کو، نوکدار حصے کو پکڑ کر آئے کہ کہیں تمہارے چلنے کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، چبھ نہ جائے۔ یہ مسجد سے جڑا ہوا مسئلہ بھی ہے اور بازار سے جڑا ہوا مسئلہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسئلوں کے ذکر میں یہ بات بتائی کہ آدمی جب مسلمانوں کے بازار میں چلتا ہے تو چاہیے کہ نیزے کے پھل کو پکڑ کر آئے تاکہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور مسجد سے جڑا ہوا مسئلہ بھی ہے کہ انسان ایسا کوئی کام مسجد میں نہ کرے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو اور وہاں پر انہیں رنج حاصل ہوتا ہو۔ اور اسی قدر الزام لگانے میں عام طور پر لوگ بہت آگے آتے ہیں، خاص کر کبھی کسی کی دشمنی میں انسان آ جائے، یا تو اس پر الزام لگتا ہے کہ وہ سود خور ہے، یا تو اس پر الزام لگتا ہے کہ وہ بدکار ہے، برا ہے، اس کے تعلقات دوسروں سے ہے، اور کبھی کبھی عورتوں پر یہ الزام بہت آسانی کے ساتھ لوگ لگا دیتے ہیں۔ سمجھو کہ اگر کسی کی بیوی سے چھٹکارا پانا ہے، الزام لگا دیتے ہیں اس پر، یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، اس پر الزام لگا دیتی ہے۔ یقیناً یہ الزام لگانا دیکھنے میں آسان کام ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں اتنا خطرناک گناہ ہے کہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی چیزوں سے چاہیے کہ مسلمان دور رہیں، یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں اگر کسی پر الزام لگتا بھی ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی ان باتوں میں نہ
آئیں، ان باتوں کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں، اپنے زبان کو بند کر لیں جب تک کہ اس کی حقیقت سامنے نہ آئے۔ اور یہ تعلیم سورہ نور کی روشنی میں ہمیں دی گئی ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تو کچھ صحابہ بھی منافقوں کی باتوں میں آ گئے، صحابہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ الزام لگانے کا گناہ تو بڑا خطرناک ہے ہی، جس پر کوڑے مارے جائیں گے، لیکن صحابہ بھی اس میں شریک ہو گئے تو رب العالمین نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، تم اسے بہت معمولی سمجھتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں جہاں تکلیف دینے والی چیز کو بڑا جرم اور بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اسی جگہ پر تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنے پر بڑے ثواب کی بات بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ اگر کوئی کسی کی عزت پر حرف لا رہا ہے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرے، اس کا سپورٹ کرے، معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسے کہا جا رہا ہے، اس کے ویسے اخلاق نہیں ہے جیسے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا دفاع کرے، تو حدیث کے اندر کہا گیا اگر کوئی کسی مسلمان کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ تعلیم دی، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں آسانی کرو، تنگی مت کرو، پریشان مت کرو، خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ شریعت نے اتنی تعلیم دی اگر کوئی پریشان ہے مالی اعتبار سے، قرض کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تکلیف کو دور کرتے ہوئے کوئی آگے بڑھ کر قرض دیتا ہے، اسے قرض حسنہ کے طور پر بغیر سودی قرض دیتا ہے اسے، تو شریعت نے کہا جتنا وہ قرض دیتا ہے اتنا آدھا ثواب اسے ملے گا۔ کوئی 100 روپے قرض دے گا تو 50 روپے کا ثواب ملے گا اور اس کے پیسے بھی اسے لوٹائے جائیں گے۔ یہ صدقہ ہے، ایک صدقہ کہا گیا، قرض دینا بھی صدقہ۔ کیوں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اپنے مال کو وہاں لگا رہا ہے، اس کے پیسے تو اسے ملیں گے لیکن اسے پیسے ملنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی قدر اگر کوئی قرض دینے کے بعد مہلت دیتا ہے، وقت ہو گیا پیسے نہیں لوٹایا، مہلت دیتا ہے تو کہا جو دنیا میں کسی مسلمان کو مہلت دے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی تنگی سے اسے بچا لے گا، اور دنیا میں کسی کو مہلت دے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچا کر اسے سائے میں جگا دے گا۔ یہ مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے ثواب میں یہ بات شامل ہے۔ اور اسی قدر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کی نیکیاں اور میری امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا تو میں نے میری امت کی نیکیوں میں اس چیز کو پایا ہے کہ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے یہ میری امت کی نیکیوں میں شامل ہے، اور میری امت کے گناہوں میں یہ چیز شامل ہے کہ مسجد میں اگر کوئی کچرے کو دیکھتا ہے، تھوک کو دیکھتا ہے یا ناک سے نکلنے والی گندگی کو دیکھتا ہے، اسے دفن کیے بغیر، صاف کیے بغیر وہاں سے خاموشی سے نکل جاتا ہے، تو کہا میری امت کے گناہوں میں سے یہ بھی گناہ۔ مسجد کی پاکی صفائی کا خیال نہ کرنا، مسجد میں کوئی گندگی دیکھ کر خاموشی سے نکل جانا، اسے دفن نہ کرنا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو کہا اسے دفن کر دینا، اسے صاف کر دینا، اس کا کفارہ ہے یہ۔ تو گویا کہ اس میں تعلیم دی گئی میری امت کی نیکیوں میں شامل ہے کہ مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیں، یہ میری امت کی نیکی ہے، بلکہ یہ ایسی نیکی ہے کہ انسان کو جنت میں داخلہ دلاتی ہے، یہ جنتیوں کی صفات میں شامل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو غصے کو پی لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے۔
غصے کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے، لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن نہیں لیتا، اس لیے کہ بدلہ لیں گے تو تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی، بدلہ لینے سے رک جاتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو رب العالمین نے جنتیوں کے صفات میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ غصے کو پی لینا اور معاف کر دینا یقیناً یہ محسنین کے کاموں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اے اللہ کے نبی اگر میرا غلام غلطی کرے تو میں دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ غلطی کرنے پر دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں، یعنی کتنی غلطیوں کو میں معاف کروں؟ صحابی نے سوال کیا، آپ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیے۔ پھر صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی میرے غلام کی غلطی کو میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے پر آپ نے فرمایا اگر دن میں 70 سے زائد مرتبہ بھی غلطی کرے تم معاف کرتے جاؤ۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ محترم حضرات، ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ امن پسند بنے، خود سکون کے ساتھ رہے، دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کرے، اپنے کسی بھی قول و فعل سے ایسا کوئی کام انجام نہ دے جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے، جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جائے۔ یقیناً یہ دیکھنے میں چھوٹی غلطی ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنے والی غلطی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امن و شانتی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی قول و فعل سے دوسروں کو ستانے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ